اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، علم المیراث کا پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مفتی عابد سعید میرا نام ہے۔ ہم نے پہلے دو اسباق کے اندر جو پہلے دو ہمارے لیکچر تھے اس میں آپ کو علم میراث کی ضرورت اور اس کی اہمیت بیان کی تھی کہ علم میراث کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا علم قرار دیا ہے، اور اگر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرے تو آپ نے تاکیداً علم وراثت سیکھنے اور سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، جو پچھلا پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد 4 ورثاء پر ترتیب وار حق لازم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، اور کفن دفن سے متعلق تفصیلی کلام ہم نے لیکچر نمبر 2 میں بیان کر دیا تھا۔ کفن دفن جب کر چکے اس کے بعد مال بچ جائے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ میت نے کسی کا قرض دینا تھا یا نہیں۔ اس قرض کی تفصیل بھی پچھلے پروگرام نے ہم نے آپ کو بیان کر دی تھی کہ وہ قرض یا تو حق اللہ سے اس کا تعلق ہوگا، یعنی کسی نے کچھ عرصے کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی، حج وغیرہ نہیں کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایک قرض باقی تھا، اور دوسری وہ قرض تھا جس کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ تھا۔ ان دونوں قرضوں کی تفصیل بھی بیان کر دی تھی کہ حق اللہ کے اندر اگر وصیت کی تھی تو پھر اس حق کی ادائیگی ورثاء پر لازم ہوگی، اور حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر وہ قرض کی صحت ثابت ہو جائے تو پھر اس قرض کو ادا کرنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر قرض کی صحت ثابت نہ ہو تو پھر اس کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ یہ دو کام کرنے کے بعد اگر پھر بھی مال بچ جاتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اب میت نے کسی کام کی وصیت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اگر وصیت کی تھی تو آپ کو بتایا تھا 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور اس کے بعد اگر مال بچتا تھا تو پھر یہ مال جو ہے وہ ورثاء تک شرعی اصول اور اس کے جو قواعد ہیں اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے افراد ہیں جو وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ ایسے اسباب ہیں، ان اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے کوئی شخص وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر عربی کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے لیے موانع ارث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسے اسباب جو ایک وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور وہ اسباب کون کون سے ہیں انشاءاللہ آج کے اس ہمارے لیسن کے اندر، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ان اسباب کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے ایک شخص وارث ہونے کے باوجود اپنی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو 4 اسباب یاد رکھیے ایسے ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے ایک شخص اپنی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلا سبب ہے وہ غلامی ہوتی ہے، یعنی اگر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا کوئی بیٹا تھا لیکن وہ کسی اور کا غلام تھا، یا اسی طرح بیٹا فوت ہو گیا، اب بیٹے کی جائیداد باپ کو ملنی تھی لیکن باپ آگے کسی کا غلام تھا، تو غلامی کی صورت میں جائیداد وارث کو نہیں ملتی۔ ایسی صورت میں
وہ وارث جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سبب اس کا غلامی تھا۔ آج کے دور میں چونکہ غلام لونڈیے کا تصور نہیں، لیکن پہلے کے دور میں شریعت نے بیان کیا تھا کہ جو غلام ہوگا اس کو اپنے مورث، اپنے مرنے والے کی جائیداد سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ جو دوسرا بڑا سبب ہے وراثت سے محرومی کا، وہ سبب ہے قتل۔ یعنی اگر وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا تو ایسی صورت میں وارث اپنے مورث کی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قتل کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کو ہم بیان کریں گے اور پھر آپ کو یہ بیان کریں گے کہ کون سی صورت میں قاتل جو کہ وارث ہے اپنے مورث کو قتل کرنے کی وجہ سے جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک سادہ سا اصول یہ یاد رکھیے کہ ہر وہ قتل کہ جس کی وجہ سے قاتل پر یا تو قصاص لازم آتا ہو یا اس پر کفارہ لازم آتا ہو، ان دو صورتوں کی بنا پر قاتل اپنے مقتول کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا۔ اس میں صرف آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قاتل نے اپنے مورث کو قتل کر دیا ہو جس کا وہ وارث بن سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کا وارث بن سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنے مورث کو قتل کر دیا ہے، اس قتل کی بنیاد پر وہ اب وارث نہیں بنے گا۔ تو ہمارے علماء کرام نے قتل کی 4 بڑی اقسام بیان کی ہیں اور ان کے الگ الگ احکام بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو قتل کی قسم بنتی ہے وہ قتل عمد بنتی ہے۔ یعنی اس قتل عمد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر آلیہ جارحہ سے قصداً قتل کر دینا، یہ قتل عمد ہوتا ہے۔ یعنی اگر جو وارث ہے کسی بھی ہتھیار سے، یعنی ہر ایسا ہتھیار جو قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس ہتھیار کے ذریعے جان بوجھ کر اپنے مورث کو قتل کر دے گا تو یہ قتل عمد قرار پاتا ہے۔ قتل عمد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ قتل عمد جب ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے اس کو ہتھیار سے جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو ایسی صورت میں وارث قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر شرعی جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اس نے مقتول کو کس طرح قتل کیا ہے، اگر تو ہتھیار سے قتل کیا ہے تو پھر جو جج ہوتے ہیں وہ پھر قاتل کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس نے چونکہ جان بوجھ کر قتل کیا ہے لہذا قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو قتل عمد کی صورت میں وارث اپنے مورث کی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ قتل کی پہلی قسم کی۔ قتل کی اگر دوسری قسم آئے تو اس کو عربی میں قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہوتا تو عمدن ہی ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس میں بھی بندے کا، قاتل کا دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن قتل کے لیے جو آلات استعمال کرتا ہے وہ ایسے آلات ہوتے ہیں جن سے عمومی طور پر قتل نہیں ہوتا، یعنی جس کو عربی میں آلات غیر جارحہ کہتے ہیں۔ ہتھیار کے علاوہ اگر کسی چیز سے کوئی شخص دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ قتل عمد کی صورت میں قاتل پر قصاص لازم نہیں ہوتا، یعنی ایسی صورت میں اس پر دیت لازم ہوتی ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پر کسی کو ڈنڈے سے مار دیا، اب ڈنڈا عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں عام طور پر یہ قتل کے لیے نہیں استعمال ہوتے۔ اب اگر کسی کو 2-3 چھوٹے پتھر مارے، اس وجہ سے
وہ شخص ہلاک ہو گیا تو یہ قتل شبہ آمد ہوتا ہے۔ قتل شبہ آمد کی صورت میں قاتل پر دیت لازم ہوتی ہے اور کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس قتل کے نتیجے میں بھی وہ وارث اپنے مورث کی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ قتل کی جہاں تک تیسری صورت کا تعلق ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ قتل خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ارادہ تو کسی اور کا رکھتا تھا، لیکن اس کے نشانے کے اندر خطا ہو گئی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص بندوق سے مارنا تو چڑیا یا کبوتر کو چاہتا تھا، اتفاق سے اس کا ہاتھ کو جھٹکا لگا، اب وہ گولی اس جانور کو لگنے کے بجائے بندے کو لگی اور بندہ ہلاک ہو گیا، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ اب قتل خطا کے اندر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھی قاتل پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اور دیت بھی لازم ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں اس قتل خطا کی صورت میں بھی جو قاتل ہے وہ مقتول کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ قتل کی تیسری قسم تھی۔ قتل کی چوتھی قسم یہ ہے جس کو قتل بالسبب کہتے ہیں، یعنی ایسے اسباب پیدا کر دیے جائے جس کے ذریعے کسی کی ہلاکت ممکن ہو، تو یہ قتل کی چوتھی قسم بنتی ہے، اس کو قتل بالسبب کہتے ہیں۔ اب اس کی فقہاء نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کی آج کے دور میں کچھ مثالیں لے لیں، اس کی مثال یہ بنے گی کہ اپنے گھر کے جو گیٹ ہے یا دیوار ہے اس پر بجلی کے آلات لگا دیے۔ اب فرض کر لیجئے وارث اپنا مورث آیا، اس نے غلطی سے دیوار وغیرہ یا کوئی ایسی لوہے کی چیز کو ہاتھ لگایا اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قتل ہے، لیکن یہ کس سے؟ ایک سبب کے ذریعے ہو رہا ہے، تو لہذا یہ قتل سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اس کی فقہاء نے یہ مثال بیان کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کی زمین کے اندر ایک بڑا سا گڑھا کھود دیا یا ایک بڑا پتھر رکھ دیا، اب وارث کا یا مورث وہاں سے گزرا اور وہ انجانے میں اس گڑھے کے اندر گر گیا یا پتھر سے اس کا پیر ٹکرایا اور وہ ہلاک ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ جو قتل ہے یہ قتل بالسبب ہوتا ہے۔ اب چونکہ وارث نے یہ کام کیا اور مورث اس نتیجے میں مارا گیا، تو یہ قتل کی جو قسم بنتی ہے یہ قتل بالسبب بنتی ہے۔ قتل بالسبب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں جو وارث ہوتا ہے اس پر دیت لازم ہوتی ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں وہ مورث کی جائیداد سے محروم بھی نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ 3 قتل ایسے ہیں جن کی وجہ سے وارث اپنے مورث کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا۔ ان میں پہلا قتل خطا، اور دوسرا قتل شبہ آمد، اور تیسرا آمد، یعنی 3 قتل یہ ہو گئے، اور قتل بالسبب کے اندر وارث اپنے مورث کی جائیداد سے محروم نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 اسباب ہو گئے وراثت سے محرومی کے، پہلے آپ ذہن میں رکھتے جائیں غلامی، دوسرا قتل، اور قتل کی بھی آپ کو تفصیل بیان کر دی۔ تیسرا جو بڑا سبب ہے وراثت سے محرومی کا وہ ہے اختلاف دینین، یعنی 2 دینوں کا مختلف ہونا۔ مسلمان جو ہے وہ کافر کی جائیداد نہیں پائے گا، اور کافر جو ہے وہ مسلمان کی جائیداد نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس کا باپ کافر تھا اور بیٹا مسلمان ہو گیا، اب اس کا باپ مر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹا مسلمان باپ کافر، تو بیٹے کو باپ کی جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا۔ یا فرض کر لیجئے کہ بیٹا مسلمان، باپ مسلمان تھا، بیٹا کافر تھا، تو ایسی صورت میں باپ کو تو حصہ ملے گا اور بیٹے کو اپنے باپ کا حصہ
نہیں ملے گا، کیونکہ دونوں کے دین مختلف ہو گئے۔ اب ایک شخص جب باپ بھی مسلمان ہو بیٹا بھی مسلمان ہو، فرض کر لیجئے باپ مرتد ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ باپ مر جاتا ہے تو اب اس مرتد کا حصہ مسلمان کو ملے گا، لیکن مرتد کا حصہ اگر بیٹا مر جاتا ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ مرتد ہے، تو اب مرتد باپ کو اپنے بیٹے کا حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہے وہ ایک دوسرے کے آپس میں وارث بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جو ہے شخص، وہ باپ اس کا یہودی ہے، بیٹا عیسائی ہے، تو یہ غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم ایک دوسرے کی جائیداد سے حصہ پائیں گے، لیکن مسلمان غیر مسلم کی جائیداد سے حصہ نہیں پاتا، اور نہ مسلمان کی جائیداد اس کے غیر مسلمان جو عزیز ہے، جو وارث ہے، اس کو ملے گی۔ یہ تیسرا سبب۔ چوتھا سبب جو ہے یہ ہے کہ اگر دو ملکوں کا اختلاف ہو تو پھر بھی ایسی صورت میں ایک وارث اپنے مورث کا حقدار نہیں قرار پائے گا، لیکن یہ مسئلہ عیسائیوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے۔ مسلمان کا اگر ایک وارث جو ہے، فرض کر لیں مورث پاکستان میں فوت ہوتا ہے، اس کا وارث فرض کر لیجئے امریکہ میں موجود ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان اپنے اس مورث کا حصہ پائے گا، لیکن فرض کر لیجئے کہ ایک کافر جو ہے وہ انڈیا میں ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ امریکہ میں ہے۔ اب یہاں کی دونوں کی کنٹریاں مختلف ہو گئی، اب ایسی صورت کے اندر ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے ان کا پھر آپس میں حصہ نہیں بنتا۔ تو یہ 4 اسباب ایسے تھے جن کی وجہ سے کوئی شخص اپنی وارث اپنے مورث کی جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو آج کا دوسرا اہم موضوع ہے کہ قرآن پاک کے اندر کتنے حصے بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو حصے بیان کیے ہیں، مقررہ حصے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فروض مقدرہ کہتے ہیں، یعنی فکس حصے۔ فروض مقدرہ سے مراد جو فکس حصے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 حصے بیان کیے ہیں، یعنی کسی وارث کو جو حصہ مل سکتا ہے انہی 6 میں سے مل سکتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر بتائیں گے کہ کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا۔ آج کے پروگرام میں صرف آپ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ قرآن پاک کے اندر کتنے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی اصطلاحات چونکہ بار بار استعمال ہوں گی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسی پروگرام کے اندر ان حصوں کو ذکر کر دیا جائے۔ تو ان میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ ہے نصف۔ نصف ہاف کو کہتے ہیں آدھا۔ کسی چیز کے 2 حصوں میں سے جو آدھا حصہ ہے اس کو نصف کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہم فارمولہ مسئلہ نکالنے کے لیے کریں گے وہ 1 اور 2 کریں گے، اور اگر کوئی شخص کو نصف مل رہا ہو اس کا مسئلہ 2 سے بنائیں گے، جیسا کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بیان کریں گے۔ دوسرا جو حصہ بیان کیا گیا ہے عربی میں اس کو ربع کہتے ہیں۔ ربع کا مطلب یہ ہے چوتھائی، جس کے لیے 1/4 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کے 4 حصے کیے جائیں، ان میں سے جو چوتھا ہوگا اس کو عربی میں ربع کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو بیان ہوا قرآن پاک میں اس کو ربع کہتے ہیں۔ جو تیسرا حصہ بیان ہوا اس کو ثمن کہتے ہیں۔ ثمن کا مطلب ہو گیا 8واں، اور اس کے لیے جو فگر استعمال ہوتا ہے 108 کا استعمال ہوتا ہے۔ 108 کسی چیز کا نکالنا ہو تو ایک چیز کے 8 حصے کر دیجئے، ہر حصہ اس کل کا 8واں حصہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر 8 کا 8واں حصہ نکالنا ہو تو 8 کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، تو ایک جو ہوگا وہ 8 کا 8واں حصہ بن جائے گا، کہ ہمارے پاس 3 حصے ہو گئے۔ چوتھا حصہ جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے ثلث۔ ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، جس کا فارمولہ 1/3 ہے۔ ثلث نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر ایک حصے کے کسی بھی چیز کے کسی بھی فگر کے آپ 3 حصے کر دیجئے تو ہر حصہ اس کل فگر کا 1/3 بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر 3 ہے،
اس کو آپ 3 حصوں میں جو ہے ڈیوائڈ کر دیجئے، تو اب ایک جو ہوگا اس کل کا 1/3 بن جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ 6 کا 1/3 نکالنا چاہیں تو 6 کے آپ 3 حصے کر دیجئے، تو ہمارے پاس 2 2 اور 2، تو 2 جو ہوگا اس کل فگر 6 کا 1/3 یعنی ثلث حصہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر جو چوتھا 5واں حصہ بیان کیا ہے وہ ثلثان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ثلثان کا مطلب ہوتا ہے 2/3، اور اس کے لیے جو فگر استعمال ہوتا ہے، فارمولہ استعمال ہوتا ہے 2 اور 3 ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے 3 حصوں میں سے 2 حصے۔ اب ثلثان نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیجئے 3 کا آپ نے 2 اور 3 نکالنا ہے، تو 3 کو 3 حصوں پہ ڈیوائڈ کر دیجئے، 1 1 اور 1، ہر ایک اس کا 3 کا ثلث ہو گیا۔ اب 2 ثلث ہے، 1 اور 1 2، تو 2 3 کا 2 ثلث نکل آئے گا۔ اگر 6 کا آپ نے ثلثان نکالنا ہے، یعنی 2 اور 3 نکالنا ہے، 6 کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیجئے، 2 2 اور 2۔ اب 2 اور 2 4، 4 جو ہے اس 6 کا ڈیجٹ کا یہ بن جائے گا ثلثان استعمال بن جائے گا۔ اور آخری جو حصہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے وہ سدس کا استعمال ہوا ہے۔ سدس کو اردو میں چھٹا حصہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہمارے پاس فارمولہ استعمال ہوتا ہے 1/6 کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کے آپ 6 حصے کیجئے، ان میں سے ہر حصہ اس کل ڈیجٹ کا 1/6 بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر 6 کا آپ نے چھٹا حصہ نکالنا ہے تو 6 کے 6 حصے کر دیجئے، 1 1 1 1 1، تو اس طرح 1 جو ہوگا اس 6 کا چھٹا حصہ بن جائے گا۔ 12 کا کرنا ہے تو 12 کے آپ 6 کر لیجئے، تو 2 جو ہوگا وہ 12 کا 1/6 بنے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ توجہ سے سنیں گے، اور آپ اسی طرح ریگولر ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ وراثت کے مسائل حل کرنے پر انشاءاللہ قادر ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔